السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری ہے اور میں کراچی میں گزشتہ 12 سال سے خون کی بیماریوں اور ان سے منسلک جو اسپیشلٹیز ہیں ان کے ساتھ میرا کام ہے. میں نے اپنی گریجویشن سندھ میڈیکل کالج سے 1995 میں کی تھی. اس کے بعد میں نے کراچی سے ہی اپنی انیشیل ٹریننگ پیڈیاٹک میں لے کے انگلستان سے اپنی پیڈیاٹک میں پوسٹ گریجویشن کی 2002 میں. آج کا دن ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں مختصراً ہم اس بلڈ بینک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس بلڈ بینک میں اور دیگر بلڈ بینکس میں کیا فرق ہے اور دیگر بلڈ بینکنگ کی کیا سہولیات موجود ہیں شہر میں, اور یہ بلڈ بینک اس میں کیا ڈفرینس پیدا کرے گا. اور تیسری بات یہ کہ کیا یہ کوئی ایسا عمل ہوگا کہ جس میں حصہ دینے سے میری آپ کی عاقبت سنور جائے اور ہمارے اس جہاں سے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. اب گفتگو کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کیا ہوتا ہے. بلڈ ڈونیشن کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو, کہ جس وقت آپ پرائیویسی میں 1:1 پہ جو خون دینے آیا ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی زندگی کے معاملات کے بارے میں, اس کی صحت کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات وہ اتنے چھپے ہوئے مخفی سوالات ہوتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ بہت سی باتیں شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ بہت ہی کلوز کانٹیکٹ کے ساتھ جو آدمی, جو سائنٹیفک آفیسر ہمارا بلڈ ڈونر ایریا کا جو ہمارا سائنٹیفک آفیسر ہے وہ انٹرویو کرے بلڈ دینے والے سے. اگر یہ مرحلہ کامیابی کے ساتھ ہم انجام دے دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 50% خون دینے کے نتیجے میں ہونے والے انفیکشنز کو ہم بچا سکتے ہیں اسی اسٹیپ کے اوپر, اسی اسٹیج کے اوپر. مثال کے طور پہ اگر کسی مریض کو پچھلے 10 دن میں بخار ہوا ہے تو وہ خون نہیں دے سکتا. کیا پتہ کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو, ملیریا ہو یا اللہ نہ کرے کوئی اور خطرناک بیماری ہو, تو اسی وقت وہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا. اگر کسی مریض کو ہیپیٹائٹس یعنی پیلیا, جانڈس گزشتہ 1-2 سال میں ہوا ہے تو وہ خون نہیں دے سکتا. کیا پتہ کہ اس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوا ہو, تو اس کو انٹرویو میں ہی ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. میں آپ کی توجہ اس تصویر کی طرف دلاؤں گا. یہ ایک بہت ہی اہم انسٹرومنٹ ہوتا ہے بلڈ ڈونر ایریا کا, جس کو ہیمو کیو کہتے ہیں, ہیمو کنٹرول کا نام ہے اس کا. اس انسٹرومنٹ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر خون دینے آیا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہیموگلوبن چیک کیا جاتا ہے. اگر اس کا 12 سے اوپر ہیموگلوبن ہے تب تو وہ خون دے گا, ورنہ نہیں دے گا. یہ وہ خاص قسم کے بیڈز ہیں اور ان بیڈز کے ساتھ کچھ خاص قسم کی یہ ہمارے ایکوپمنٹس ہیں. یہ بلڈ بیگ مکسچر ہے جو مکس کرتا ہے بلڈ کو جس وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں, تاکہ جس وقت خون دیا جا رہا ہے وہ اس جگہ جم نہ جائے, خون کو دینے کے مرحلے میں کہیں خراب نہ ہو جائے. یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم بائیو کیمسٹری کہتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV, کوباس کی, روش کی اس اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ کے اوپر کریں گے. یہ ایلائزا بیس ٹیکنیک کہلاتی ہے. یہ وہ بلڈ بینک کا اوریجنل ایریا ہے جس کو پرپسفلی اس بلڈ بینک کے لیے گزشتہ 6 مہینے سال بھر میں محنت کر کے بلڈ کیا گیا ہے. سو اٹس اپ ٹو ڈیٹ. اس کی ڈیزائننگ, اس کا آرکیٹیکچر, اس کی تمام چیزیں, مشینیں, ایکوپمنٹ رکھنے کی جگہیں, اس کی ورکنگ ڈیسک, ایوری تھنگ از ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. ایک انچ ناپ کے کیا گیا ہے کہ اس کا جو یہ کاؤنٹر ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے, اس کی زمین سے ہائٹ کتنی ہونی چاہیے, کس قسم کی کرسیاں میں استعمال کرنی چاہیے, کتنی لائٹ کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پہ. ایوری تھنگ از ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اینڈ گائیڈ لائنز اینڈ ایز پر SOP آف اینی انٹرنیشنل بلڈ بینک. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. فرسٹ اسٹیپ پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے ہمیں بلڈ ڈونیشن لینا چاہیے اور کن کرائٹیریاز کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. سیکنڈ اسٹیپ پہ ہم نے بتایا کہ جو بھی بلڈ ہم لیتے ہیں اس میں سے ہم ایک تھوڑا سا خون پہلے سے نکال لیتے ہیں بلڈ بیگ میں سے, اس کو سیل کرنے سے پہلے, اس کو بند کرنے سے پہلے, اور اس فیز میں یا اس اسٹیج کے اوپر ہم اس کو ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV اور ہاؤ وی میک اٹ سیف فار ریسیپینٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین بی بینیفیشیل فار دا ڈونر, کہ جس کو ہم بتا پائیں کہ آپ کا خون کتنا محفوظ ہے کسی دوسرے آدمی کے لیے. اور اب ہم تیسرے فیز میں آتے ہیں. یہ ایک بالکل نیو انٹرنیشنل بلڈ بینکنگ کا ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ خون کسی مریض سے لے رہے ہیں تو ایک خون کی بوتل سے
کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے خون کے اندر 3 طرح کے ذرات ہوتے ہیں، ریڈ سیلز، وائٹ سیلز اینڈ پلیٹلیٹس۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم پلازما کہتے ہیں۔ ہم موجودہ جو ایڈوانس بلڈ بینکنگ اور جو ہماری مین ضرورت ہے وہ ریڈ سیلز کی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ تھیلیسیمیا کے لیے ہوتی ہے، خواتین جو پریگنینسی کے درمیان بلڈ لاس ہو رہا ہے اس کے لیے ہوتی ہے، اور ایکسیڈنٹس، ایمرجنسیز، بے شمار سرجریز، آپریشنز، لال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے پلیٹلیٹ۔ پلیٹلیٹ خون کے وہ ذرات ہیں جو خون جمانے کا کام کرتے ہیں، اور جو اس کی ضرورت ویسے تو بلڈ کینسر اور خون کی بیماری کے مریضوں میں بے شمار ہے، مگر آپریشن کے درمیان بھی اکثر اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، بہت بڑی تعداد میں، اور خاص طور پہ موجودہ حالات میں جبکہ 4-5 سال میں کراچی میں ڈینگی کا مچھر بہت زیادہ مسئلہ کر رہا ہے، ڈینگی انفیکشن جو کہ مچھر سے ہو رہا ہے وہ بہت بڑا مسئلہ کر رہا ہے، تو پلیٹلیٹ کی بڑی شدید ضرورت، اور بے شمار جانیں، زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں پلیٹلیٹ اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی چیز ہے پلازما۔ پلازما اگین ہمیں کچھ پیدائشی بیماریاں ہیں جس میں فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے، اس میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے پاکستان جیسے ماحول میں، اور اس کے علاوہ پلازما کی ضرورت ہمیں آپریشنز کے درمیان، سرجری کے درمیان، خاص طور پہ گائنی میں جب ماں بچے کو جنم دیتی ہیں، جب چائلڈ برتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا جو کوگولیشن پروفائل ہے، ایک چیز کہتے ہیں کنزمپشن کوگلوپیتھی، مطلب جو خون جمانے والے ذرات ہیں وہ خرچ ہونا، استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکثر سرجریز میں بھی ایسا ہوتا ہے، چنانچہ وہاں پہ پلازما کی ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بہت توجہ سے سمجھنے کی ہے کہ موجودہ بلڈ بینکنگ میں یہ پروڈکٹس بنانے کا جو طریقہ ہے، اس مشین میں ڈال کے اس طرح سے اس خون کی بوتل کو گول گھمایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 بلڈ بیگز الگ کر لیے جاتے ہیں، لال خون، پلازما اور پلیٹلیٹ۔ چنانچہ ایک دیا ہوا خون، ایک آدمی کا دیا ہوا خون 3 زندگیاں بچا رہا ہے، 3 مختلف مقاصد کے لیے اس کا خون استعمال ہو رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات جو تھوڑی سی شاید سادہ ڈاکٹری والی اور سائنٹیفک ہو جائے، مگر اگر آپ اس کی روح کو سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ سکون ملے گا، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر میرے ایک 10 کلو کے بچے کو پلیٹلیٹ اس کے کام نہیں کرتے، اس کو پلیٹلیٹ کی ضرورت ہے، تو اس کو 10 کلو کے یا 20 کلو کے بچے کو میں 2 سے 3 پلیٹلیٹ کے بیگز لگاؤں گا۔ 2 سے 3 پلیٹلیٹ کے بیگز 2 سے 3 آدمیوں سے لیے گئی خون کی بوتل سے نکلیں گے، مگر ایک 20 کلو کے بچے کو میں 2 سے 3 خون کی بوتلیں تو پوری نہیں لگا سکتا۔ پلیٹلیٹ تو 70 سی سی نکلا، 70 سی سی آؤٹ آف 500 سی سی اس پلیٹلیٹ۔ ایک 20 کلو کے بچے کو میں 3 یونٹ 4 یونٹ پلیٹلیٹ کے لگا سکتا ہوں، تو یہ وہ گوند ہے جو خون جمانے کے کام آتی ہے، اور کیونکہ اس کے پلیٹلیٹ کام نہیں کر رہے، یا آپریشن کے درمیان اس کے پلیٹلیٹ خراب ہو گئے، یا سرجری کے دوران اس بچے کے یا اس عورت کے یا اس کارڈیک سرجری کے درمیان جب بلڈ باہر کو آتا ہے تو اس کے پلیٹلیٹس کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو پلیٹلیٹ کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہر طرف سے بلیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہم 100 خون کی بوتلیں نہیں لگا سکتے، مگر 100 خون کی بوتل کے برابر پلیٹلیٹس جس کی والیوم 1/10 پڑتی ہے، 1/10 آف دا والیوم، جس کو آپ کو 50 لیٹر بلڈ لگانا تھا، بلکہ 5 لیٹر میں، بلکہ 2.5 لیٹر میں، 3 لیٹر پلیٹلیٹ میں آپ اس کے ان تمام جہاں سے خون ضائع ہو رہے ہیں ان جگہوں کو روک سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں۔ یہ کام ہے، اس کام کو کہتے ہیں کمپوننٹ تھیراپی، بلڈ کمپوننٹس بنانا، خون کے اپنے مزید حصوں میں ڈیوائڈ کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ حالات ہیں کہ ایک جنا اسپتال کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ کمپوننٹ تھیراپی اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہے اویلیبل تو مشینیں خراب ہیں یا افراد نہیں ہیں کام کرنے والے۔ تو کمپوننٹ تھیراپی ہمیں ہارڈلی ایک NGO PWA کے نام سے کام کر رہی ہے سول میں، وہ پرووائڈ کرتی ہے، جنا اسپتال میں پرووائڈ ہو رہا ہے، باقی پورے شہر میں سناٹا ہے، شاذ و نادر کہیں پہ ہمیں کمپوننٹ تھیراپی ملتی ہے۔ آج سے 2-4 سال پہلے تک تو ان جگہوں پہ بھی مشکل تھا، پر 2-4-5 سال میں ان جگہوں پہ اویلیبل ہو گئی ہے۔ باقی پرائیویٹ اور دیگر بلڈ بینکس میں تو یہ ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر بھی کراچی کے کچھ بڑے اداروں میں یہ آپ کو کمپوننٹ تھیراپی اور یہ ایکوپمنٹ جو کہ خاصا مہنگا ایکوپمنٹ ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت ہے، شاید اس وجہ سے یہ 21 لاکھ روپے کا ایکوپمنٹ ہے، شاید اس وجہ سے ہر بلڈ بینک اس کو نہیں افورڈ کر سکتا۔ ہمارے ویژن میں، ہمارے پروٹوکول میں، ہمارے پلان میں، ہمارے پروگرام میں یہ سینٹریفیوج موجود ہے۔ ہم اس سینٹریفیوج سے بلڈ پروڈکٹس بنائیں گے۔ کتنی سادہ سی عام سی بات ہے کہ
اگر ایک 10 کلو کے بچے کو آپ 4 خون کی بوتلیں لگائیں گے، وہ تو خون زیادہ جسم میں ڈالنے سے مر جائے گا، وہ تو 2 بلڈ پہ 3 بلڈ پہ ہی مر جائے گا۔ 10 کلو کے بچے کو 2 بلڈ کی بوتلیں ہی پوری نہیں لگا سکتے آپ، اور اس کو اگر ہم 4 پلیٹلیٹ نکال کے لگا دیں جو کہ صرف 200 سی سی بنتا ہے، تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ شہر میں بے شمار جگہوں پہ یہ پریکٹس نہیں ہو پا رہی ہے، ڈاکٹرز کمیونٹی میں آگہی کم ہے، حد تو یہ ہے۔ اور شہر سے باہر چلے جائیں، کراچی شہر سے باہر نکل جائیں، تو گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے ٹاؤنز میں جو حالات ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ سنانچہ ہمارے بلڈ بینک کا اگر میں کہوں گا کہ جو بہت ساری اسٹرینتھ ان میں ایک بہت ہی خاص اسٹرینتھ ہے کہ ہم کمپوننٹ تھراپی وچ از دا موسٹ ریسنٹ ایڈوانس ریسرچ بیسڈ ایویڈنس بیسڈ گائیڈ لائنز بیسڈ تھراپی، وہ تھراپی ہم پرووائڈ کریں گے جو برٹش گائیڈ لائنز اور امریکن گائیڈ لائنز کا خاصہ ہے، جو پاکستان میں بہت چند جگہوں پہ اویلیبل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلڈ بینک کے تحت ہم پرووائڈ کریں گے۔ اس والی مشین سے ہم خون کو کھینچتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور اس سے سیل کرتے ہیں۔ یہ بلڈ سیلر یہ ہے ہمارا، اس سے ہم بلڈ کو سیل کر دیتے ہیں کہ اب کوئی انفیکشن، کوئی جراثیم اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ تھرو آؤٹ جس وقت ہم نے بلڈ لینا شروع کیا اور جہاں تک کسی انسان کو بلڈ جا کے لگے گا، یہ وین ٹو وین کانٹیکٹ ہے، کہیں ایئر اوپن ایکسپوجر نہیں ہوا ہے۔ اور یہ ایک مشین ہے کہ جس کو ہم پلیٹلیٹ ایجیٹیٹر کہتے ہیں، اور اس کی بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مشین اس شہر کے ایک بہت بڑا ادارہ جہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس بھی یہ مشین نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی صبح آپریشن ہے تو صبح ہی ہمیں بھیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس پلیٹلیٹ ایجیٹیٹر نہیں ہے، ہم پلیٹلیٹس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اپنے پاس۔ جب ایک اتنے بڑے ادارے میں نہیں ہے تو باقی کا آپ کو اندازہ ہے کہ کہاں یہ مشین ہوگی۔ بہت ہی چند جگہوں پہ یہ مشین موجود ہے۔ بہت مہنگی اور قیمتی مشینیں نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، اور ہے جہاں لے لی گئی ہیں وہاں اسٹوروں میں پڑی ہوئی ہیں، وہاں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں، ہیومن ریسورس نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان از ون آف دا ریچسٹ کنٹری فار دا ہیومن ریسورس، بیسٹ ہیومن ریسورس وی ہیو، مگر دیر شوڈ بی سم ویژن۔ الحمدللہ الخدمت بلڈ بینک کے پاس ویژن بھی ہے، ہیومن ریسورس بھی ہے، اور آپ لوگوں کی ہیلپ سے انشاءاللہ تعالیٰ فائنینسز بھی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ پلازما کو ہم مائنس ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں، تو یہ وہ فریزرز ہوتے ہیں جو کہ مائنس ٹیمپریچر -40 کے اوپر پلازما کو، پیلے خون کو، جو کہ ہمارے پاکستان کے سیٹ اپ میں ہیموفیلیا کے لیے اور فیکٹر ڈیفیشنسی کے پیشنٹس کے لیے کام آتا ہے، جبکہ جو اس کا دیگر استعمال ہے، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ بے شمار بار یہ ہوتا ہے کہ ماں جو کہ بچے کو جنم دیتی ہے، جب اس کا ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اکثر اوقات پلازما ہمارے بڑے کام آتا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ بلڈ بیگ ہے، یہ بلڈ کا فریج ہے کہ جو کہ آپ کو اندازہ ہے کہ الخدمت کے ہم نے سیٹ اپ میں کام کیا، تو یہاں پہ آلریڈی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے۔ تو یہ بلڈ بینکنگ کا ایک بلڈ بیگ کا ایک ہمارا سیٹ اپ ہے کہ جو کہ اس میں ہم نے مختلف بلڈ بیگز جو ہیں وہ مختلف، اس سے A پازیٹیو ہے، پھر B پازیٹیو ہے، پھر O پازیٹیو ہے، پھر یہ نیگیٹو بلڈ بیگز کا ہمارا سیٹ ہے، یہ ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اب ہم اس فیز میں ہیں کہ یہ ان مریضوں کے ہیں کہ جو یہاں پہ اس وقت ایڈمٹ ہیں، جن کو پریگننسی میں یا آپریشنز میں یا سرجری میں بلڈ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فریجز کو ملا کے ہمارے اس بننے والے بلڈ بینک میں کوئی 1000 بلڈ کی کیپیسٹی ہوگی، which will be one of the biggest blood bank in the city۔ شہر میں ایسے بہت کم بلڈ بینک ہیں، اگر میں کہوں گا کہ بمشکل تمام 3-4 بلڈ بینک ایسے ہوں گے کہ جن کی اتنی کیپیسٹی ہے، تو ان میں سے ایک یہ الخدمت کا بلڈ بینک ہوگا۔ چنانچہ اس فریج کے ساتھ یہ فریج جس میں ہم بلڈ سیو کریں گے، جو میں یقیناً زیادہ تعداد میں چاہیے ہوں گے، ایک فریج کی عام طور پہ کیپیسٹی 200-250 بلڈ رکھنے کی ہوتی ہے، اور ہم 1000 بلڈ پروڈکٹس کا ویژن رکھتے ہیں جس میں فریج بھی شامل ہے، فریش فروزن پلازما کا بھی اور پلیٹلیٹ کا بھی شامل ہے۔ ہم یہاں پہ ان کو محفوظ کریں گے۔ جب بلڈ یہاں رکھ دیا، اب مریض کی باری آئی کہ مریض بیمار ہو کے یا سیریس ہو کے یا اس کو خون کی ضرورت ہے، تو اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ مریض کے خون کو، جو مریض کا خون ہم نے ریسیو کیا، اس کو اس مشین میں رکھ کے سیپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس مشین سے تاکہ گروپنگ اور کراس میچنگ کر سکے ہیں مریض کے خون کی۔ اور یہ بھی ریسنٹ ایڈوانس میتھڈ ہے جس کے تحت ہم مریض کی گروپنگ اور کراس میچنگ کریں گے۔ یہ ایک اور سسٹم جو یہاں ہمارے لگا ہوا ہے، یہ بھی خاصا قیمتی جیل میتھڈ ہے۔
جو اس وقت بلڈ بینکنگز ہو رہی ہیں اس میں جو گروپنگ اور کراس میچنگ کری جاتی ہے اس میں ایک بہت ہی پرانے زمانے کا میتھڈ شہر میں استعمال ہو رہا ہے، جس کو پلیٹ کے اوپر ایک ماربل کے پیس کے اوپر بلڈ ڈال دیتے ہیں، ڈونر کا ریسیپینٹ کا، دونوں کو یوں کر کے ملاتے ہیں، دیکھتے ہیں ریئیکشن تو نہیں ہو رہا تو بلڈ ایشو کر دیتے ہیں۔ ہماری جو بلڈ بینکنگ ہے اس میں ہم یہ ایلائزا بیسڈ سینٹریفیوج میتھڈ جو کہ موسٹ ریسنٹ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، دس از دا موسٹ ریسنٹ میتھڈ، دس از دا فرنٹ آف دی لائن اسٹیٹ آف دی آرٹ میتھڈ، جو کہ ہم بلڈ گروپنگ اور کراس میچنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ پیشنٹس کے ریڈ سیل، ڈونر کا پلازما، پیشنٹ کا پلازما، ڈونر کے ریڈ سیلز، ان کو آپس میں مکس کر کے اس پہ ریئیکشن چیک کیا جاتا ہے۔ اگر ریئیکشن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کمپیٹیبل ہے، بلڈ لگ سکتا ہے، اگر نہیں آ رہا ہے کوئی ریئیکشن تو لگ سکتا ہے، اگر ریئیکشن آ رہا ہے تو اس کا طبعی یہ بلڈ اس مریض کے لیے موزوں نہیں ہے، اس کو نہیں لگنا چاہیے۔ سو اس میں بھی خاصے دھوکے ہوتے ہیں کہ جس سلیب کے اوپر میں نے کسی ایک پیشنٹ کا سیمپل ڈالا تھا تو ڈونر دوسرے کا ڈال دیا، وہ ریئیکشن نظر آ گیا اور اس کے بعد جب پیشنٹ کو لگا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ دس از اے سیفسٹ میتھڈ۔ اس میں ہر ایک کا اپنے کارڈ میں آپ سیمپل ڈال رہے ہیں اور اس کو سیف طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، اور دس از ایلائزا بیسڈ، اینڈ اگین اس کے بعد کوئی مزید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ سو مختصراً یہ کہ الحمدللہ ہم فیوچر کے اس بلڈ بینک میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جو 1000 سے کے قریب افراد کو ہر وقت، جہاں سے ہر وقت 1000 افراد کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے مطلب ہمیں سے ہر کوئی کوشاں ہے، ہمیں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہم کسی ایک کی زندگی بچا لیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ان زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ وہ اگر یہی سوچ لیں کہ جو حضرت ابراہیم پہ جب آگ جل رہی تھی تو وہ پرندہ جا کے ایک قطرہ ڈال دیتا تھا، تو دوسرے نے کہا تمہارے قطرے سے کوئی آگ بجھ تو نہیں جائے گی؟ تو اس نے کہا ہاں بجھے گی تو نہیں، مگر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ سکوں گا کہ میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا۔